اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں نظام ٹی وی اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ کاشف حسن. اس وقت ہم موجود ہیں لیک سٹی میں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں موزم اسٹیٹ سے عبدالواسط صاحب. آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں. یہ سینئر سیلز ایگزیکٹو ہیں یہاں کے. السلام علیکم سر, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, شکر الحمد للہ. آپ سنائیں کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے سر. بتائیے سر, لیک سٹی میں سر کیا چل رہا ہے سر؟ اس کتنی پرسنٹ ڈیولپمنٹ ہو چکی ہے سر؟ لیک سٹی میں 80% سے زیادہ جو ہے وہ ڈیولپمنٹ ہو چکی ہوئی ہے اور اس کی مزید جو ہے وہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. زمین پرچیز کی جا چکی ہوئی ہے. اکثر سوسائٹیز میں یہ ہوتا ہے کہ زمین نہیں ہوتی ان کے پاس اور پلاٹ سیل آؤٹ کر دیتے ہوتے ہیں, لیکن لیک سٹی میں ایسا نہیں ہے. الحمدللہ آپ پتہ کر سکتے ہیں ایڈلی سے, اور لیک سٹی کے پاس ساری زمین لیک سٹی کے پاس ہے اور ان سے 20% ابھی فائلیں سیل آؤٹ ہوئے ہیں. باقی زمین ابھی لیک سٹی کے پاس ہے اور اس کا فیوچر بہت برائٹ ہے. اس ٹائم تو بہت ہی تیزی چل رہی ہے اور جو لوگ لے رہے ہیں وہ ارد گرد سوسائٹیوں میں 30 لاکھ کا پلاٹ نہیں لے رہے, لیکن یہاں پہ لیک سٹی میں 75 لاکھ روپے کی بائنگ ہو رہی ہے. سر اس ٹائم لیک سٹی میں سیل پرچیز کی کیا ایوریج چل رہی ہے سر؟ اس ٹائم لیک سٹی میں جو سیل پرچیز چل رہی ہے, اس ٹائم سیلر بہت کم ہے اور پرچیزر اس ٹائم بہت زیادہ ہے. یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آج کی مارکیٹ ریٹ جس ٹائم ہے جی, آج مارچ ہے, تو مارچ میں اس ٹائم سیلر بہت کم ہے اور بائر بہت زیادہ ہے. اوورسیز کلائنٹس نے بہت انویسٹمنٹ کی ہے. یہ جو گورنمنٹ کی منسٹری اسکیم لانچ کی ہے انہوں نے اور اس ڈیٹ کو جو ایکسٹینڈ کیا ہے, اس کی وجہ سے مارکیٹ ویلیو بہت اپ ہو گئی ہے. صرف لیک سٹی کو نہیں, ارد گرد کی جتنی سوسائٹیز ہیں سب کو اس کا ایج ملا ہے, لیکن لیک سٹی اس کا ایج زیادہ لے گئی ہے کیونکہ یہ ڈیولپمنٹ بھی کرتی ہے. ڈیولپمنٹ کرنے کے بعد یہ ڈیلیور بھی کرتی ہے. اس نے 5 سے لے کر کنال 10 مرلہ سب ڈیلیور کیا ہے. ابھی ایسا کوئی پروجیکٹ نہیں ہے جو کہ آپ نے نیب وغیرہ میں ایشو وغیرہ لیک سٹی کے سنے ہو. ایسا کوئی ایشو نہیں چل رہا لیک سٹی میں. آل چیزیں اس کی کلیئر ہو چکی ہوئی ہیں. کمرشل ایکٹیویٹی یہاں پہ چل پڑی ہے. 18 ہول کا گولف کورس بنا ہوا ہے, ہوا میں نہیں ہے. چیزیں یہاں پہ ہوا میں نہیں بک رہی ہیں, چیزیں ادھر لوکیشن پہ بک رہی ہیں, موقع پہ بک رہی ہیں. لوگ آ رہے ہیں اور پرچیزنگ کر رہے ہیں. اس ٹائم کوئی بھی بندہ, کوئی ڈیلر فارغ بیٹھا ہی نہیں ہوا. ہر بندہ کام کر رہا ہے, ہر بندہ ڈیلیں کر رہا ہے. یہاں پہ گولف کورس ہے, لیک سٹی مال بن چکا ہوا ہے, چائنا ٹاؤن, چٹ چیٹ کیفے, گلوریا جینز, ہر برانڈ, بندو خان, مطلب ہر برانڈ یہاں پہ لیک سٹی میں آنا چاہ رہا ہے. آپ بینک دیکھ لیں, یہاں پہ ہر بینک جو ہے وہ کھل چکا ہوا ہے. بینک اس لیے ہی کھلتے ہیں اس جگہ پہ جو سوسائٹی آباد ہو جاتی ہیں, اور یہاں پہ 5000 سے زیادہ فیملیز یہاں پہ اس ٹائم لیک سٹی میں رہ رہی ہیں. اور سیکیورٹی وائز ان کا دیکھا جائے تو ان کی ٹوٹل ہر بلاک کی گیٹڈ کمیونٹی ہے. ہر بلاک علیحدہ ہے. 5 مرلے کا بلاک علیحدہ ہے, اس کی الگ سے گیٹڈ کمیونٹی ہے. M5 بلاک علیحدہ ہے, اس کی الگ سے گیٹڈ کمیونٹی ہے. M1 علیحدہ ہے, اس کی الگ سے ایک جو ہے وہ گیٹڈ کمیونٹی ہے. آپ اگر مین سے ہیں تو آپ نے مین سے ہی باہر چلے جانا ہے, لیکن جب اگر آپ نے رہائشی ایریا کے اندر داخل ہونا ہے تو باقاعدہ آپ کے گاڑی کے اسکیننگ ہو کے دین آپ اندر انٹر ہو سکتے ہیں. ادروائز آپ لیک سٹی کے اندر انٹر نہیں ہو سکتے رہائشی ایریا کے اندر. سر کیا یہ فیوچر میں سر یہ آلریڈی یہ اسٹینڈ مطلب سگنیچر برانڈ بن چکا سر یہ لیک سٹی؟ لیک سٹی برانڈ بن چکا ہوا ہے. یہ اب نہیں بن چکا, یہ آج سے 2 سال پہلے کا بن چکا ہے. جیسے ہی رنگ روڈ کا انٹرچینج لیک سٹی کے گیٹ پہ آیا تھا تو تب سے ہی لیک سٹی برانڈ بن چکا ہوا ہے. اس ٹائم جو برانڈ ہے بحریہ, لیک سٹی اور DHA, یہ 3 برانڈ اس ٹائم لیک سٹی میں چل رہے ہیں. مطلب پوری مارکیٹ میں جو اس ٹائم چل رہا ہے لیک سٹی, اب یہ برانڈ بن چکا ہے. یہ برانڈ کے ہی پیسے ہیں, یہ لائف سٹائل بن چکا ہے لیک سٹی. اس کا لائف سٹائل سیم ٹو سیم, آپ DHA چلے جائیں, آپ بحریہ چلے جائیں, سیم ٹو سیم آپ کو ان سوسائٹیز میں جو ہے فرق نظر نہیں آتا. آپ ریمنڈ روڈ پہ آپ کو لیک سٹیز کے علاوہ کوئی سوسائٹی ایسی نہیں ملے گی جو اس طرح کی خوبصورت ہو. سر اس ٹائم لیک سٹی میں سیل پرچیز کی کیا ایوریج چل رہی ہے سر؟ اس ٹائم لیک سٹی میں جو سیل پرچیز کی ایوریج چل رہی ہے, جو 5 مرلہ پلاٹ ہیں وہ 50 سے سٹارٹ ہوتے ہیں اور جاتے ہیں 75-80 تک بھی جاتے ہیں کچھ پلاٹ, جہاں پہ آپ فوری کنسٹرکشن کر سکتے ہیں. یہاں پہ نان پوزیشن پلاٹ بھی ہیں جو کہ انسٹالمنٹ پہ تھے اور الحمدللہ لیک سٹی اس کو اسی سال میں پوزیشن بھی دینے والا ہے. وہاں پہ پلاٹ کی پرائز اس ٹائم 40 لاکھ سے سٹارٹ ہوتی ہے اور 60 تک جاتی ہے. 10 مرلہ کی جو پرائز ہے اس ٹائم تقریباً کوئی 1 کروڑ پلس کی ہے اور 1.5 کروڑ تک بھی جاتی ہے. کنال کا پلاٹ جو ہے یہاں پہ جو تقریباً آپ کہہ لیں ہیں کہ 2 سے سٹارٹ ہو رہا ہے اور 2.5 تک بھی جا رہا ہے. فیسنگ گولف پلاٹ بھی ہیں, اب 20 کنال کے پلاٹس بھی ہیں. تو ہر بلاک کا ریٹ ڈفرینٹ ہے اور وہ ریٹ اس کا انکریز کرتا ہی جا رہا ہے. لیک سٹی
کے علاوہ بھی آپ دیکھیں اگر کوئی ادر سوسائٹیز دیکھتے ہیں تو مارکیٹ جب ڈاؤن ہوتی ہے تو وہ ریٹ نیچے گر جاتے ہیں. آپ نے کرونا میں دیکھا ہوگا کہ مارکیٹ کافی جو ہے وہ سلمپ آیا تھا, لیکن لیک سٹی میں ایسا کوئی سلمپ نہیں آیا. لیک سٹی یہ نہیں کہ بڑی نیچے گر گئی تھی, ایک جگہ پہ اسٹل ہو گئی تھی مارکیٹ. مطلب اگر کوئی 5 مرلے کا پلاٹ 55 کا ہے تو وہ 55 کا ہی رہا ہے, وہ 50 کا 48 کا نہیں آیا. اور وہ اب دوبارہ انکریز کیا مارکیٹ, تو سب کے ساتھ لیک سٹی بھی بڑی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں جو گورنمنٹ نے یہ ریلیف پیکیج دیا ہے تو اس سے مارکیٹ میں بہتری آئی ہے سر؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو گورنمنٹ نے یہ پیکیج دیا ہے یہ بہت اچھا اس کا قدم ہے. اس کو انڈسٹری ایریا بنایا ہے, سوسائٹیز کو, ریئل اسٹیٹ کو ایک انڈسٹری ایریا بنایا, نہیں تو مارکیٹ پہلے سلو ہی تھی. یہ منسٹری اسکیم لانچ کرنے کی وجہ سے اچھا خاصا فرق آیا جو واضح دیکھا جا سکتا ہے. ٹیکسز بھی مل رہے ہیں, پہلے ٹیکسز انکریز کر دیے ہوئے تھے, جو 5 لاکھ میں 5 مرلہ کی جو ٹرانسفر فیسز تھی وہ تقریباً 3.5 لاکھ تک چلی گئی تھی. اب گورنمنٹ نے اس کو آدھا کر دیا ہوا ہے. آدھا ہونے کی وجہ سے جہاں پہ بندے ایک ٹرانزیکشن ہوتی تھی اب اس کی جگہ 4 ہو رہی ہیں. تو وہ لوگ پیسے لائی جا رہے ہیں, باہر سے پیسہ آ رہا ہے, دوسری جگہوں سے پیسہ آ رہا ہے, ڈی ایچ سے پیسہ آ رہا ہے, اور لوگ پیسے اپنے انویسٹمنٹ کر رہے ہیں بینکوں سے نکال کے. زیادہ تر تو لوگوں کے پاس پلاٹ آ گئے ہوئے ہیں, اور گھر بنانے کے لیے ان کا بہترین چانس لوگوں کو مل چکا ہوا ہے کہ منسٹری اسکیم سے ہم فائدہ اٹھا کے اس پہ اب گھر بنائیں. اب گھر بنانے کے لیے ہمیں گورنمنٹ لون بھی دے رہی ہے. اب وہ لون جو دے رہی ہے وہ بہت ہی کم جو ہے وہ مارک اپ پہ دے رہی ہے. اس میں ہمیں ٹائم بھی 20 سال کا ملتا ہے اور 12,000 سے زیادہ اس کی انسٹالمنٹ نہیں آ رہی. تو اس پرپز سے بھی دیکھا جائے تو کافی لوگوں نے جو ہے وہ پلاٹوں کی بائنگ کی ہے. اور یہ اب انویسٹری اسکیم انہوں نے دوبارہ جو اس کی ختم ہو چلی تھی ڈیٹ وہ دسمبر تک کی تھی, نومبر لاسٹ ڈیٹ تھی, تو اب انہوں نے انکریز کر کے 2023 کر دیا ہوا ہے. تو وہ 2023 تک تو اب دیکھیں مارکیٹ اس ٹائم تو فل تیز ہے. اگر یہ 2023 تک ہی چلتی رہتی ہے اسی طرح تو آپ کے سامنے ہے مارکیٹ. اگر اب 5 مرلے کا پلاٹ 70-75 کا پہنچ گیا ہوا ہے تو آپ کے سامنے ہے. سر آپ کتنے عرصے سے اس شعبے میں منسلک ہیں سر آپ؟ مجھے لیک سٹی سے ہی آئے ہوئے اس ریئل اسٹیٹ بزنس میں آئے ہوئے 2013 سے ہوں میں ادھر. مجھے اس ٹائم جو ہے وہ 8 سال ہو چکے ہوئے ہیں پراپرٹی کا کام کرتے ہوئے. تو میں پراپرٹی کے کام میں نے اونچائی بھی دیکھی ہے, نیچ بھی دیکھی ہے, سارا کچھ دیکھا ہے. اور ہمارا آفس تھا باہر ریمنڈ روڈ کے اوپر. اب تو ریمنڈ روڈ ہی بہت ہی چینج ہو چکا ہوا ہے. تو ہمیں کیونکہ ہم ڈیلر حضرات ہیں, ہمارے لیے ہوتا ہے کہ سب سے اچھی سوسائٹی کون سی ہے اور کام کرنے والی کون سی ہے. ہم آتے ہی ادھر ہیں, لیک سٹی میں آئے ہی اس لیے ہیں کہ ہمیں لیک سٹی نہ تو سیل پرپس کے حساب سے بلکہ رہائش کے حساب سے بھی بہترین سوسائٹی تھی. اور ہم لیک سٹی کے ماشاءاللہ کام کرتے ہوئے موزم اسٹیٹ کو تقریباً کوئی 15-16 سال ہو گئے ہیں لیک سٹی میں ہی, اور ماشاءاللہ اب یہ لیک سٹی کے ایتھورائز ڈیلر بھی ہیں. سر موزم اسٹیٹ کا جو ہے ویژن اور مشن کیا ہے سر؟ موزم اسٹیٹ کا جو ویژن ہے وہ یہی ہے کہ جو لوگ ہیں جو پراپرٹی میں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں, جو اوورسیز کلائنٹ ہیں, ان کے لیے سیف انویسٹمنٹ اور اچھے ان کو مشورے. کیونکہ مشورہ ہوتا ہے وہ جو آپ کی امانت ہے, یہ مشورہ ہمیں واپس ملنا ہے. ہم کلائنٹ کو صرف بیچنے کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے, ہم اس کو بیٹھے ہوئے کہ اس کو کوئی اچھی چیز دے رہے ہیں اور وہ اس چیز کو لے کے اس کو نقصان نہیں ہو رہا اور وہ اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے. اور ہمارا ان کے ساتھ ریلیشن جو ہے وہ ڈیولپ ہو, نہ کہ وہ باہر اوورسیز کلائنٹ بیٹھ کے پاکستانیوں کی برائی کرے بلکہ وہ پاکستانیوں کے ساتھ آن لائن کام کرے. کیونکہ باہر کے ملکوں میں تو آن لائن بزنس چل چکا ہوا ہے, ہمارے یہاں پہ آن لائن کا سسٹم نہیں ہے. لیکن اگر ہم یہ اپنا اعتماد ڈیولپ کریں گے اپنے کلائنٹ کے ساتھ, اپنے اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ, دین جا کے ہمیں کوئی پاکستانی کہے گا کہ یہ ہے پاکستان. تھینک یو سر, آپ نے اپنا ویلیوبل ٹائم دیا. تو یہ تھے موزم اسٹیٹ سے عبدالواسط صاحب. اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ کاشف حسن کو اجازت دیجیے. دیکھتے رہیے نظام ٹی وی, ہر جگہ ہر وقت آپ کے ساتھ. اللہ حافظ.